یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کی بدلتی ہوئی ٹون، تھوڑی سی تو اس میں بدلاؤ آیا ہے. یہ جو ٹلٹ آیا اس کی ریزن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑی ہم دونوں جانب سے اس وقت خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ جو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں وہ مل گئے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب رنجشیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اس سائڈ سے. دیکھیں آمنہ، آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے توقع کی جا رہی تھی کہ دونوں فارن سیکرٹری کے بعد جائنٹ کمیونک ہوگا، جائنٹ پریس کانفرنس ہوگی، وہ نہیں ہوئی. دونوں طرف سے علیحدہ علیحدہ سٹیٹمنٹ آیا. دیکھیں اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے آمنہ، وہ کہا جاتا ہے کہ ایبرپٹ ڈی کپلنگ نہیں ہو سکتی. یہ جو انگرینس ہندوستان کا بہت زیادہ فارن آفس میں تھا، انٹیلیجنس سطحوں پہ تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں عوامی لیگ کے جو حمایتی لوگ ہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے ایک خاصا پوائنٹ آف ویو ان کا ہے. اب 15 سال سے آپ نے دیکھا حسینہ واجد کی حکومت تھی، تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوگی. دیکھیں کچھ تو کہا جا رہا ہے ریٹرک کے طور پہ. ابھی آپ دیکھ لیں جو معافی کی بات کی انہوں نے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف ایک دفعہ مرحوم گئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا تھا ماضی ہمارا تکلیف دہ ہے، چھوڑیں آگے چلتے ہیں. اس سارٹ آف معافی تھی. اب سوال یہ، اگلا سوال جو ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 30 لاکھ ہیں، 35 لاکھ ہیں جو بہاری ہیں وہ پاکستانی کہا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے اس حوالے سے ونس اینڈ فار آل چیزیں طے ہو گئی ہیں. پنجاب حکومت نے بہت سارے لوگوں کو 2 یا 3 لاکھ لوگوں کو بلا لیا تھا. اس کے بعد سے میجورٹی جو تھی انہوں نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس حوالے سے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو زبردستی واپس نہیں بھیجیں گے، تو لہٰذا وہ واپس نہیں آ رہے. اب یہ جو سوال ہے جی $4 بلین کا، اس کو ریٹرک سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. سائیکلون آیا تھا، وہ پیسہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا. اصل بات یہ آمنہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نو لمٹ پارٹنرشپ کی بات کی انہوں نے، اور جس طریقے سے گریٹر کولیبریشن ڈیفینس انٹیلیجنس سطح پہ ہو چکی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ نچلی سطح پہ تو بات چیت ہو رہی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں فارن سیکرٹری اور پھر اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے جو تعلقات بند ہیں نا، اطلاعات میری ہیں کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں جائیں گی. اور آپ کو میں خبر دے دوں کہ سابق چیئرمین جائیں چیف آف سٹاف وہ تھے زبیر حیات صاحب، وہ 4 اسٹار جنرل، وہ ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے جو ہے نا وہ جلدی بنگلہ دیش جائیں گے، جس میں سابق سفارتکار بھی ہوں گے، بیوروکریٹ بھی ہوں گے، اور سول سرونٹ بھی ہوں گے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا ہے اور کیسے لے کے جانا. اور جو ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس میں تجارت ہے، سرمایہ کاری ہے، کنیکٹیویٹی ہے، سپورٹ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر طرح کی سطح پہ معاملات آگے جا رہے ہیں. مطلب وہ مجھے وقت یاد آ رہا ہے جب حسینہ واجد تھی تو ہمارے پاکستانی جاتے تھے، بالکل ان کو جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے نا، پاکستانیوں کو علیحدہ ایئرپورٹ پہ کر دیا جاتا تھا. لیکن ابھی جو انڈیا کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہائی لیول انگیجمنٹ جو ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بھی کچھ ایک امپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹون بدلی ہے؟ لگ رہا ہے کہ ان کا ایک جو فٹ ہولڈ ہے وہ مکمل طور پر نہیں ختم. ان کا امپیکٹ تو ان کا فوراً ضائع ہو جائے گا. کل ہی دیکھا آپ نے ایک نوجوان بنگلہ دیشی کو ان کی بارڈر پولیس نے قتل کر دیا، قتل کر کے ان کی لاش اس کو پھینک دی ان کی طرف. تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. دیکھیں اس وقت جو تھوڑی سی مشکلات ہیں نا، ابھی عبوری حکومت ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم نا یہ جس طریقے سے بغیر کوئی قتل و غارت کے ایک ریولوشن آیا، رجیم چینج ہو گیا، اب جس طریقے سے عبوری حکومت ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. ابھی جس طریقے سے لوگوں کو آپ دیکھا کہ ملائن کیا گیا، ذہنوں کو پلوٹ کیا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے، ابھی دیکھیں کتنے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں. وہ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس سے بڑی بکواس کوئی بات نہیں کہ 30 لاکھ جس کو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو قتل کیا گیا، اور یہ کہ جی کتنے لاکھ خواتین جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا ریپ ہوا. اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا. یہ سب ہندوستان نے، میڈیا نے مل کے ہندوستان نے سب کچھ کروایا تھا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آمنہ کہ جس طرح ہر سطح کے اوپر ہمارے انٹیلیجنس لیول پہ، ڈیفنس لیول پہ اور سفارتکاری کے لیول پہ جو چیزیں طے کی جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، ہندوستان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. اور بڑا واضح طور پہ ہندوستان کو ایک میسج چلا گیا ہے اوور آل بنگلہ دیش کی طرف سے کہ بھئی ہمارے اختلافات پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ہمیں جس طریقے سے آپ نے علیحدہ کیا، یک لخت کیا گیا، اور جس طریقے سے ہندوستان کی فوج آئی، اور دیکھیں امریکی بھی آج مان لے ہیں کہ ہم نے اپنا پورا رول پلے کیا تھا. 30 سال کے بعد تو ڈی کلاسیفائی پیپر ہوتے ہیں ہم نا، وہ ان کے اپنا CI کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی چاہتے تھے یہ پاکستان علیحدہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، بنگلہ دیش بن جائے. لیکن اب صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اب دیکھیں نا وہاں پہ آپ دیکھیں 98% کے قریب جو سنی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ زیادتی کی گئی، ہمیں علیحدہ کیا گیا. اور اختلافات تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کہہ سکتے ہیں محرومیاں بھی نہیں، اور جس کو کہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کے خلاف باتیں مزید ایفرٹس کرنا ہوگی دونوں سائڈ سے، پھر جا کے یہ جس طرف جو جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.